جلال محمود, فلسطینین جرنلسٹ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو جلال صاحب, یہ جو بیان آیا اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ جنگ کی تیاری کریں, یہ کیا ارادے لگ رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلی بات تو مجھے اس بات پہ حیرت ہے, ابھی جو اسٹیٹمنٹ چلی ہے وائٹ ہاؤس کا ترجمان کا جو بیان ہے, اور امریکن ڈیفنس منسٹر کے آج کے بیان میں بڑا فرق ہے. ان کا بیان یہ تھا کہ ہم امریکن جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا بیان یہ تھا کہ ہمارا سامنے ہر آپشن موجود ہے, ہم کسی بھی آپشن پہ جا سکتے ہیں غزہ پر کنٹرول کرنے کے لیے. What the meaning of control? کنٹرول کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا, آپشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپشن کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو. امریکہ اس وقت اگر غزہ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک پہلا آپشن دوبارہ جنوسائیڈ کا آغاز کیا جائے, جہاں 55,000 سے 65,000 ابھی بھی لوگ ملبہ کے نیچے ابھی نکال رہے ہیں, جہاں 55,000 شہادتیں ہوئی ہیں, مزید کو 1-2 لاکھ اور شہادتیں ہوں گے. نمبر 1, ایک پہلا آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ غزہ کے اوپر ویسے ہی 85,000 بارودی طن گرایا گیا ہے, ایٹمی گرا دی ان کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بیان چل رہا ہے, ان کے بیانات میں ہر منٹ 1 منٹ کے بعد چینج ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں محترمہ اور آپ کے ناظرین کو, Donald Trump should know one thing, that the people of Gaza will not leave their land. میں آج بطور ایک فلسطینی ہوں, غزہ کا ہوں. I would like to give this message to Donald Trump. ایک میسیج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہوں گا, میری عوام مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, اپنے سرزمین نہیں چھوڑیں گے. اور میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا مثال دوں. ایک خاتون ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب میری الفاظ ضرور نشر کیجیے گا. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے مریم زورب, ان کا بیٹا ہے یہاں پر, ان کا نام رائد ہے. یہ خاتون کی اس خاتون کی عمر ہے 75 سال تقریباً, اور خود بھی کینسر کی, بلڈ کینسر کے پیشنٹ بھی ہے. ان سے پوچھا گیا ہے, میں صرف آپ کو رائے عام غزہ کا جو رائے عام ہے نا, وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ اماں آپ کدھر جاؤ گے, ایسے مذاق میں. تو انہوں نے کہا میں مر جاؤں گی, مٹ جاؤں گی, میں غزہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیانات ہیں, یا ان کے ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے, اس کو جواب کس نے دیا ہے؟ غزہ کے عوام نے دی ہے. غزہ کے اہل غزہ نے ملبہ کے نیچے سے نکل کر انہوں نے ان کو جواب دے چکے ہیں کہ کچھ بھی کر لے, کیا کر لیں گے. لیکن کین وی ناؤ سے کہ جو سیز فائر ہوا وہ صرف جو دوسری طرف کے ان کے کیپٹیوز تھے ان کو چھڑانے کے لیے ہوا, اور اب دوبارہ اسی طرف جانا ہے؟ یہ میں کہہ چکا ہوں, اسرائیلی کیپٹیوز مل گئے واپس. یس آف کورس, یہ میں ہی یہی کہا میں نے دوسری نیوز چینلز میں. میں نے کہا یہ سیز فائر ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک عارضی سیز فائر ہے. اسرائیل اس وقت اور امریکہ مل کر ان قیدیوں کو جو حماس اور جنگجو کے پاس قیدی ہے, ان کے جو مختلف نیشنلٹیز ہے, صرف اسرائیلی بھی نہیں ہے نا, ان میں امریکن بھی ہے نا, جرمن کے بھی ہے نا, تو ان کو چرانے کے لیے یہ سارا ایک فارمولہ بنایا گیا ہے. جنگ غزہ پر دوبارہ ہوگا. جو انہوں نے تھوڑا سا ریٹریکٹ کیا ہے اپنے بیان سے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں تاکہ ہم ری بلڈ کر لیں. اچھا, ری بلڈ کر لیں. اچھا, یہ تو دھوکہ ہے محترمہ. نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر ری بلڈ کرنا ہے تو فلسطینی وہاں پر موجود ہے, وہ خود, آپ صرف ان کو سہولت دے دیں, سہولت دے دیں نا, ہم خود اپنا ملک ری بلڈ کر لیں گے. آپ کیوں ری بلڈ کرنے آ رہے ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے کہ ہمارے ملک کو ری بلڈ کرنے کے لیے؟ بٹ آبویسلی مین تو یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھیج دیا جائے. جیسے آج اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو 3 جگہ پر ہم بسا سکتے ہیں. ان میں مراکش ہے, صومالی لینڈ ہے, اور اس کے علاوہ پینٹ لینڈ شامل ہے, کہ وہاں پر ان لوگوں کو. اب دیکھیں کہ شروع میں تو یہ دیکھیں نا, آپ خود سوچ دیکھیں, ان کے شروع میں تو یہ بیان تھا کہ مصر اور جوردن, اردن اور ایجپٹ. اب جب انہوں نے دیکھ لیا عرب لیگ کی طرف سے جو موقف آیا اور
مذمت جو کی ہے، اور خاص طور پر ایجپٹ کے جو عوام ہیں، ایجپٹ کی جو حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے نا کہ وی ول ناٹ الاؤ، ایجپٹ کی طرف سے وی ول ناٹ الاؤ ٹو امیگریشن ٹو ٹرانسفر دا پیلسٹینینز ٹو ایجپٹ. تو انہوں نے جب دیکھ لیا کہ جوردن میں بھی یہ صورتحال ہے اور مصر میں بھی یہی صورتحال ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے 3 اور ممالک کا آپشنز دی ہے. محترمہ، میں پھر ریپیٹ کروں گا، مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے انشاءاللہ، اپنا ملک، اپنا سرزمین نہیں چھوڑیں گے. یہ جلال الفرہ کی بات نہیں ہے، یہ غزہ کے عوام کے ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد کے ایک ایک شہری وہاں پر جو موجود ہے. ہاں، میں ضرور یہ کہوں گا، غزہ کے عوام میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جانا چاہتے ہیں. کون؟ زخمی، جو علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں. یعنی 1 لاکھ سمجھ لیں، 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو حقیقت میں وہ جانا چاہتے ہیں باہر جسٹ فور ٹریٹمنٹ، علاج کے لیے. باقی اگر ہم سے پوچھیں تو میں کہوں گا، ہم جو اس وقت غزہ سے باہر ہیں، ہمارے لیے بارڈر کھول دیا جائے تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو عملی جواب دے دے کہ ہم جو باہر ہے غزہ چلے جانے کے لیے تیار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ حیران کن ہے، کیونکہ کیمپین میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پیس تو دور دور چلا جائے گا. اول سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا سامنے کون ہے. امریکہ ہے، اور امریکہ کا جو پالیسی ہے محترمہ، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، چاہے وہ ریپبلکن چاہے وہ ڈیموکریسی، ہمیشہ اسرائیل تو ان کا بچہ ہے، ان کا بیٹا ہے نا، اسرائیل ہے، تو اسرائیل کی حق میں ہے اور اسرائیل کی کبھی خلاف ہوں گے نہیں ہے. باقی الیکشن کمپین کے دوران جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑے بڑے دعویٰ کی ہے، وہ تو دعوے رہے گا. ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز، اپنے ووٹ جو ہے بینک کو بڑھانا چاہتے ہیں. مسلمان کمیونٹی کو انہوں نے، ان کو پتہ ہے مسلم کمیونٹی جو وہاں پر موجود ہے، ان کو جنگ بندی چاہیے مڈل ایسٹ ہے، انہوں نے کہہ دیا میں بند کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، اسرائیل، امریکہ اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہماری خوش فہمی یا غلط فہمی سمجھ لے اگر ہم کبھی یہ سوچیں گے کہ امریکہ کبھی بھی کوئی ایسا حل کی طرف جائے گا جس میں فلسطینیوں کا فائدہ ہو. جلال محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، ویری ویری انفارمیٹیو. ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسدادی پولیو مہم 3 فروری سے 9 فروری تک جاری رہے گی. ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں، ایک بار پھر کہیں گے کہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلوائیں. یہ ایک بڑی میسو کیمپین ہے، اکراس پاکستان ہو رہی ہے. یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کی فل پذیرائی کیجیے، کیونکہ فیصلہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ملک کو، پاکستان کو پولیو سے بچانا ہے. نہ صرف ملک کو سیف بنانا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا فیوچر دینا ہے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے.